نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، میرے خاوند کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں سب کو متقیوں کا امام بنا دے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں، لیکن جتنی بھی ہم کوشش کرتے ہیں ساتھ ساتھ رب تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج الحمدللہ ہم اس مالک کائنات کی توفیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے باعظمت اور جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے دوست۔ قرآن پاک میں ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اور رب تعالیٰ نے ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے بھی پکارا ہے، اور انہیں حنیف اور مسلم بھی کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کے فضل سے اور بھی بہت سی خصوصیات حاصل تھیں۔ قرآن کریم نے جن 5 پیغمبروں کو اولی العزم پیغمبر کہا ہے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 کی تفسیر میں مفسرین نے ان اولو العزم پیغمبروں کے نام یہ بتائے ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کے باپ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے تھا، اور نبوت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہی رہی، اور یہ ابو الانبیاء ہونا اور ان کی امامت ہی ہے کہ ہر آسمانی مذہب کے پیروکار خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہودی خود کو ابراہیمی کہتے ہیں، اور عیسائیوں کا دعویٰ بھی یہی ہے، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی ابراہیمی کہلواتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور آپ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سب کے دعووں کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک اور بت پرست نہیں تھے، بلکہ وہ بت شکن تھے، اس لیے ان کے دین کے وارث مسلمان ہیں جو بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں اور وہ سب توحید پر ہیں۔ حضرت ابراہیم واحد پیغمبر ہیں کہ امت محمدی میں قیامت کے دن تک نماز میں درود پاک میں ان کا ذکر باقی ہے، اور کسی پیغمبر کا نام ہم نماز میں نہیں لیتے ہیں، اور ہم ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے ویسے ہی رحمت اور برکت طلب کرتے ہیں جیسی رحمت اور برکت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اتنا پسند کیا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے نماز کا حصہ بنا دیا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی مانگی ہوئی دعا ہے جسے ہم ہر روز نماز میں مانگتے ہیں. سبحان اللہ. اور قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں ہے، اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم اللہ کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو ان میں وہ پورے اترے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. کتنی بڑی بات ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ ابراہیم تمام آزمائشوں پر پورے اترے، اور ان کو کائنات کے رب نے کہا کہ انہوں نے اپنا کام مکمل کیا. ان کو رب تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، اور جب وہ ہر امتحان اور آزمائش سے کامیاب ہوئے تو انہیں نسل انسانی کا امام بنا دیا. اور ایک اور کتنا بڑا شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشا گیا کہ وہ کعبۃ اللہ کے معمار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر 7ویں آسمان پر گئے تھے تو وہاں پر جو خانہ کعبہ بیت المعمور ہے وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو ہی پایا تھا. سبحان اللہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا کی، ہمارے پروردگار ان میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے. بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے. جس نبی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمنا کی تھی اس سے مراد نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے پر پوری ہو گئی. کتنی سعادت کی بات ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا. قلب سلیم ایک ایسا دل ہے جو اپنے پروردگار سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے سوا اس میں کوئی اور نہ ہو، یعنی کہ شرک سے بالکل پاک. قرآن پاک کی سورۃ صافات کی آیت 83-84 میں ہے، اور بے شک اسی گروہ سے ابراہیم ہے جبکہ وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہوا. قرآن مجید میں سورہ ابراہیم آپ کے نام سے منسوب ہے. قرآن پاک میں 25 صورتوں میں آپ کا واقعہ بیان ہوا ہے جن میں وضاحت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال اور اوصاف کا تذکرہ موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمایاں صفت حلیم اور بردباری تھی. غصے اور طیش اور غضب کے موقع پر آپ اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے تھے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے تھے اور نرم دل تھے. آپ بہت زیادہ مہمان نواز بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام کی ولادت عراق کی سرزمین میں شہر بابل کے قریب ار نامی قصبے میں ہوئی تھی. جس دور میں آپ آئے اس دور میں عراق کے بادشاہوں کو نمرود کہا جاتا تھا. اس عہد کی جو تحریریں آثار قدیمہ کے کھنڈروں میں دستیاب ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے
کہ اس قوم کے لوگوں کا نقطہ نظر خالص مادہ پرستانہ تھا، دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائشیں فراہم کرنا ان سب کا بڑا مقصد حیات تھا۔ یہ قوم اپنی صنعت تجارت میں عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ ان تمام مادی ترقیوں کے باوجود ان کی روح ہدایت سے خالی تھی، ہدایت کی محتاج تھی۔ یہاں کے لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے، بتوں کو سجدہ کرتے، اور ان کے حالات کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنے بدترین شرک میں مبتلا ہو گئے تھے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں گھڑے ہوئے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ شرک کی برائی اس حد تک یہاں ہو رہی تھی اور ان کے اندر ایسے رچ بس گئی تھی کہ ان کو بری بھی نہیں لگتی تھی اور وہ پورے معاشرے کا حصہ بن گئی تھی، یعنی کہ پوری کی پوری قوم مشرک تھی۔ اور ایسے اندھے بنے ہوئے لوگ کہ انہوں نے سابقہ اقوام کے انجام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تھی، جو ان کی تاریخ میں موجود تھے، کوئی بھی عبرت حاصل نہیں کی۔ اپنے ان بتوں کے لیے انہوں نے بت خانے قائم کر رکھے تھے، بڑے بڑے بتوں اور دیوتاؤں کے لیے عالی شان ہیکل بنائے ہوئے تھے اور ان کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے۔ ان ہیکلوں میں مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے کاہنوں کی خدمات حاصل کرتے۔ یہ تو اس قوم کا حال تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا یہ حال تھا کہ یہ شرک اور ان سب خرافات کو آپ کے والد کی پوری معاونت اور سرپرستی حاصل تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جس کا نام آزر تھا، اس کا پیشہ ہی بت تراشی اور بت فروشی تھا، اور اس آزر نے بادشاہ کے دربار میں اسی سنگ تراشی کی وجہ سے بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا ہوا تھا، اور وہ وہاں پر پنڈت اور برہمن تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق، بصیرت اور ہدایت عطا فرمائی ہوئی تھی، اور بتوں کے لیے ان کے دل میں شروع ہی سے حقارت تھی، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو اس کا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، گھڑتا ہے، اور جس طرح اس کا جی چاہتا ہے تراشتا ہے، اور خریدنے والوں کو پھر وہ اس کو فروخت کر دیتا ہے۔ تو یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں بے خوف ہو کر ان پر سواری کرتے، ان کے اوپر بیٹھ جاتے، تو باپ جب دیکھتا تو ڈانٹتا۔ اسی طرح بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ذہانت اور غور و تدبر کے سوالات کیا کرتے تھے۔ بچپن میں جب باپ کو اتنے زیادہ بت بناتے دیکھتے تو حضرت ابراہیم نے ایک دن باپ سے سوال کیا، خدا کتنے ہیں بابا؟ باپ نے جواب دیا، بے گنتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ سب کی تو ہم خدمت کرتے نہیں ہیں ابا جان، اس کا مطلب اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی خدمت نہ کر سکوں تو وہ تو غصے میں آ جائے گا اور وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اور باپ ہمیشہ کی طرح دلیل نہ ہونے کی صورت میں آپے سے باہر ہو جاتا اور چپ کروا دیتا۔ لیکن اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے نبوت سے نوازا گیا اور حکم دیا گیا کہ میرے گمراہ بندوں تک پیغام حق پہنچائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اور اس کے لیے جس قدر یقین کی ضرورت ہوتی ہے وہ یقین اس میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء کو مشاہدات کرائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو عین الیقین اور حق الیقین کا ایمان عطا فرماتے ہیں تاکہ ایمان اور یقین ان کے ذریعے سے دوسروں میں سرایت کرے۔
اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسے مشاہدات کروا دیتے ہیں جس کے ساتھ ان کا ایمان بالغیب نہیں رہ جاتا بلکہ ایمان بالشہادہ بن جاتا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے کر جایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمان اور زمین کے ملکوت کے مشاہدے کرائے گئے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کے وہ راز دکھائے جو عام لوگوں کو نہیں دکھتے. قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں ہے، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں. اسی طرح ایک واقعہ اور بھی ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے ابتدائی عہد سے اس کا تعلق ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کا پوچھا کہ میرے رب مجھے ایمان تو ہے لیکن میرا دل پوری طرح ٹھک جائے اور مجھے یقین کامل حاصل ہو جائے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مشاہدہ کرایا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ہے. اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ مور تھا، مرغ تھا، کوا تھا اور ایک کبوتر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں کے سر کاٹ کے ایک پہاڑی پہ رکھ دیے، ٹانگیں ایک پہاڑی پہ رکھ دی اور چاروں کے پر ایک پہاڑی پہ رکھ دیے، اور اسی طرح چاروں کے دھڑ چوتھی پہاڑی پہ رکھ دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان کو پکارو، اور پھر وہ اللہ پاک کے حکم سے چاروں پرندے زندہ ہو کر آ گئے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ جس طرح یہ پرندے اپنے مالک کی آواز پر زندہ ہو گئے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ پاک کے حکم سے مردے بھی زندہ ہو جائیں گے. تو نبوت ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا. انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کو اسلام کی دعوت پیش کی اور سب سے پہلے باپ کو تبلیغ کی، پھر قوم سے بھی خطاب کیا اور شاہ وقت کے دربار میں بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. بلکہ توحید کو ابراہیم علیہ السلام نے بہت پھیلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کے صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت کو عام کیا. پھر اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، شام اور فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا تھا. زبردست مبلغ تھے. آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جب آپ کسی کے ساتھ مناظرہ کرتے تو چند جملوں میں ہی اس کو لاجواب کر دیتے تھے. ایسی لاجیکل بات کرتے تھے. آپ کی اپنے والد کو تبلیغ ہم قرآن پاک کی آیات سے ہی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سورہ مریم کی آیت 41 سے 48 ہے، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق نبی تھے. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں. اے میرے باپ، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا. اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بنے، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. ابا،
مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہوں۔ بولا، کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، بس تجھے سلام ہے، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 48 ہے۔ یاد رہے کہ باپ کو انہوں نے پہلی بار میں ہی نہیں سلام کہہ کے چھوڑ دیا تھا، بلکہ ایک لمبا عرصہ تک باپ کو سمجھانے کے بعد، تبلیغ کے بعد دور ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کے لیے مغفرت چاہنا بھی ان کے اسلام لانے کی امید پر تھا، اور جب اس کے ایمان لانے کی امید ختم ہو گئی تو آپ نے اس سے تعلق توڑ لیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کیا فرمایا؟ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 70 سے 82 میں ہے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر جم کر بیٹھتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں، یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہتے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، سوائے پروردگار عالم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ یہ سورہ شعراء کی آیت 70 سے 82 تک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بت نہ تمہارے خالق ہیں کہ انہوں نے تم کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی وہ تمہاری پرورش کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اللہ کے حکم سے قوم پر حجت قائم کر دی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں ہے، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ قوم نے دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بتوں کے خلاف کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک منصوبہ بنایا تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے بتوں کی بے بسی دیکھیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ وہ بت کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد آبادی سے باہر ان کا کوئی جشن یا کوئی مذہبی تہوار تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس بڑے بت کی گردن میں لٹکا دی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں کہ جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 58 سے 63 تک ہے۔
چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے، ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار بت نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت 58 سے 63 تک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو اس بڑے صاحب کی ہی کارستانی لگتی ہے جس نے کسی بات پر ناراض ہو کر سب چھوٹے بتوں کو مار ڈالا ہے، تم اسی بڑے سے پوچھ لو۔ سب نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے منہ سے اعتراف کروا لینے کے بعد دوبارہ ان کو تبلیغ کی اور ہر حجت دینے کے بعد دوبارہ ان کی عقل کو جھنجھوڑا۔ سورہ انبیاء کی آیت 66 اور 67 میں ہے، تف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ابراہیم نے کہا پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟ یہ دلیل ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، مگر اس کے برعکس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل قوم کی نظر میں بغاوت تھا، کیونکہ ان کے مطابق ان کے معبودوں کی توہین اور تذلیل کی گئی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو اس جرم کی سخت سزا دی جائے۔ ہم قرآن پاک کی آیات سے ہی دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ وقت کے دربار میں گئے تو انہوں نے کتنی خوبصورت دلیل کے ساتھ بات کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، وہ بولا کہ زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میرا رب وہ جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، تو بادشاہ نے کہا میں بھی جسے چاہوں زندگی دوں اور جسے چاہوں موت دوں۔ بادشاہ نے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو زندگی اور موت کے اس فلسفے پر بحث کرتے اور صحیح معنوں میں روشنی ڈالتے، مگر وہ اصل معاملے کو الجھانا نہیں چاہتے تھے اور بحث میں پڑنے کی بجائے ایک دوسرا جواب دیا، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے تو تم اسے مغرب سے نکال دو۔ لاجواب ہونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کے بغاوت کے جرم میں انہیں زندہ جلائے جانے کا فیصلہ صادر کر دیا اور قوم سے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑا احاطہ تیار کیا گیا۔ آگ بھڑکائی گئی اور جب اس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ رب کریم کا معجزہ ہوا، آگ ان کے لیے گلزار بن گئی اور کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں ہے، ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔
روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودتے وقت جو کلمہ پڑھا تھا وہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ خود کمزور ہوتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے لیے آگ میں کود ہی گئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ آگ نے ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ وہ تو اللہ تعالی کی اتنی بڑی آزمائش پر پورے اترے، لیکن اس قوم کی بد نصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ قوم پر حجت تمام ہو چکی، ان تک دین کی دعوت پہنچائی جا چکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ کے اذن سے وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا اور آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گھر والوں کو، برادری کو اور اپنی جگہ اور ملک کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی، اور اسی طرح آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت سارہ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں صرف حضرت لوط کے ایمان لانے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے، لیکن کچھ اور لوگ کا بھی ایمان لانے کی طرف اشارہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی بھی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسری قوموں کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، لیکن عذاب کیا آیا قرآن و حدیث میں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ملتا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 42 سے 45 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نوح کی، عاد کی، سمود کی، ابراہیم کی، لوط کی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی اور جھٹلایا، پھر انہیں پکڑا تو کیسا ہوا ہمارا عذاب۔ اس آیت میں باقی سب قوموں پر کیا عذاب آیا، ان سب کا ذکر قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے۔ بہت ساری جگہوں پر بادشاہ نمرود کی ہلاکت کے سلسلے میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ البتہ تاریخ سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ پڑوس کے بعض حکومتوں نے اڑ کے مقامی حکومت کا خاتمہ کر کے وہاں بہت بڑی تباہی مچائی تھی۔ محققین کے مطابق زیر زمین جو عمارتیں ملی ہیں وہ سیاہ اور جلی ہوئی حالت میں تھیں، واللہ عالم۔ ہجرت کا حکم آ جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف سفر شروع کیا۔ رستے میں ایک علاقہ حران تھا، یہ قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر چند دن قیام کیا تھا۔ وہاں کے لوگ سورج، چاند، ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ستاروں اور سورج کے آنے جانے سے زندگی پر اور اسی طرح اولاد پر اور فصل پر اثرات پڑتے ہیں۔ انہوں نے ہر سیارے کو ایک معبود کا نمائندہ قرار دیا ہوا تھا اور اسی طرح اس سیارے کو معبود کے نام سے منسوب کر لیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان کے عقیدے پر ضرب لگانی چاہیے اور ان کو واضح کرنا چاہیے کہ یہ معبود نہیں ہے بلکہ یہ تو خود اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کے پابند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے سامنے مناظرہ کیا جس کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 76 سے 79 تک ہے۔ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن
جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کتنے پیارے طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بات شروع کی جو قوم کا عقیدہ تھا، پھر اس پر دلائل دینا شروع کیے، اور آخر میں جو نتیجہ نکالا وہ بالکل وہی نکالا جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ تھا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر حران پھر ملک شام تشریف لے گئے اور وہاں سے فلسطین میں کنعان چلے گئے۔ کتب تاریخ کے مطابق فلسطین کنعان میں قحط پڑا تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لے گئے۔ تو وہاں مصر میں کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ پھر حضرت سارہ کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت سارہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھا اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے ٹھیک کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالی نے اس بادشاہ کو ٹھیک کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا، دوبارہ آگے بڑھا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ نے دعا کی اور وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری بار میں بھی ایسا ہی ہوا، پھر وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو عزت اور احترام سے رخصت کیا، بلکہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کی کرامات کو دیکھا تو اس نے بہت سا مال اور تحائف کے ساتھ حضرت ہاجرہ اپنی بیٹی کو حضرت سارہ کی اچھی صحبت کے لیے ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ مصر سے فلسطین چلے گئے اور پھر وہیں پر مستقل قیام فرمایا اور اسی کو یعنی کہ فلسطین کو دعوت کا مرکز بنایا۔ حضرت سارہ کی تربیت اور صحبت میں رہ کر حضرت ہاجرہ میں اللہ رب العزت پر ایمان اور یقین پروان چڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط کو حق اور اللہ تعالی کی وحدانیت کے مشن کو پھیلانے کے لیے دریائے اردن کے کنارے سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے قریب روانہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد اولاد کے لیے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سورہ صافات کی آیت 100 اور 101 میں ہے، الہی مجھے نیک لائق اولاد دے، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی تو اللہ تعالی نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بے آب و بیابان وادی جو بیت اللہ کے قریب تھی وہاں چھوڑ آؤ۔ یہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے تھا۔ یہ کہنا کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دباؤ ڈالا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو دور چھوڑ کر آئیں، یہ بات حضرت سارہ کی سیرت کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے لاڈلے بیٹے اور بیوی کو لے کر مکہ پہنچ گئے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ہے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق اور محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر واپس فلسطین جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، اے اللہ کے مقرب بندے، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ ایک ایسی جگہ چھوڑ رہے ہیں جہاں نہ کوئی یار و مددگار ہے اور نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سہارے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ پھر حضرت ہاجرہ نے بہت ہی ایمان افروز جملہ کہا، بولیں، آپ تشریف لے جائیں، بے شک اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ چھوڑ کر فلسطین چلے گئے، اور حضرت ہاجرہ کے پاس جتنی بھی تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی اور وہ رونے لگے۔ جنگل بیابان میں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی قریبی پہاڑی پر گئیں کہ شاید پانی مل جائے، مگر خشک پتھروں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ بچے کی تنہائی کا خیال آیا تو بھاگ کر نیچے واپس آئیں۔ حضرت اسماعیل بھوک کی شدت سے بلک رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ بھی کئی وقت سے بھوکی اور پیاسی تھی اور کمزوری کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا، لیکن بے قرار ہو کر دوسری طرف کی پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ شاید آس پاس کسی آبادی کا کوئی نشان مل جائے یا کوئی قافلہ ہی گزرتا ہوا نظر آ جائے۔ دور پاس ہر طرف ریت کے اڑتے ہوئے بگولوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہیں سے پلٹ کر پھر بچے کے پاس آئیں۔ اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ پھر پہاڑی کی طرف بھاگتی ہوئی گئیں۔ حضرت ہاجرہ نے بے قراری کے عالم میں دونوں پہاڑوں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کاٹے، لیکن پانی نہیں ملا۔ تو 7ویں مرتبہ حضرت ہاجرہ واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ چشمہ زمزم کا معجزہ، سبحان اللہ۔ حضرت ہاجرہ شدید مشکل میں تھیں، لیکن ایمان کم ہونے نہیں پایا، بلکہ اللہ پر توکل اور یقین ویسا ہی قائم تھا۔ کیسا ہوگا حضرت ہاجرہ کے دل میں رب کے ساتھ تعلق
اور رب پر توکل کہ اللہ رب العزت نے معجزہ بھی کر دیا اور حضرت ہاجرہ کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے دین کا حصہ بنا دیا۔ حج کے اعمال میں صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی واجب ہے وہ ویسے ہی دوڑ کر 7 چکر لگانا ہے جیسے حضرت ہاجرہ نے لگائے تھے، اور ہر حاجی کو یہ بات یاد کروانا ہے کہ مشکل کے وقت میں حضرت ہاجرہ نے کس طرح اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اور تم نے بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی حضرت ہاجرہ کے تذکرے کو زندہ رکھا اور سننے والے کے لیے ان کے ذکر میں ایک عجیب حلاوت اور ایمان افروزی کا سامان رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا تو پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں پر قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی ان کو اجازت دے دی اور اس طرح وہ قبیلہ وہاں پر آباد ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے اپنی پوری زندگی صبر، ہمت اور جرت کا پیکر بن کر بسر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے لیکن حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل سے ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ آتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک اور بہت بڑی آزمائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے تو بڑی تشویش ہوئی اور دوسرے دن بھی اسی طرح دکھائی دیا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو صبح بیدار ہوتے ہی حقیقت کو سمجھ گئے اور اس خواب کا تذکرہ کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے خواب کو بیان کیا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں ہے، جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جیسے اطاعت گزار باپ تھے ویسے ہی فرما بردار بیٹے، اور کیسی قابل رشک تربیت فرمائی تھی حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور کتنا پیارا ان کو رب کا تعلق دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے صبر کرنے کے پختہ ارادہ کو انشاءاللہ سے ملا کر برکت حاصل کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کروا لیا، اور دونوں باپ اور بیٹے اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر گھر سے روانہ ہوئے۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وسوسے ڈالے اور ان کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا اور اس کا داؤ نہیں چل سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری تو وہ رستے سے ہٹ گیا۔ دوبارہ پھر آگے آنے کی کوشش کی تو آپ نے پھر کنکریاں مار کر رستے سے ہٹایا، اور اسی طرح تیسری بار پھر شیطان کو رستے سے ہٹانے کے لیے 7 کنکریاں ماری۔ آج تمام حاجیوں پر اس سنت ابراہیمی پر عمل کروانا واجب کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اپنے اطاعت گزار بندوں کی ادائیں رب تعالیٰ کو کیسی پسند آئیں کہ ان کو عظیم عبادت کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔
اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالی کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سورہ صافات کی آیت 105 میں ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں ذبح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آزمائش پر پورے کامیاب رہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادائے قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو بھی رہتی دنیا تک کے لیے یادگار اور اسے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنا دیا، جسے امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر سال مناتی ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت پیاری سعادت دی اور حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے مکہ مکرمہ میں گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ اور بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ہے، اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب کو کیسے بلاؤں گا؟ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ایک پہاڑی پر چڑھ کر پکاریں، سب تک پہنچانا اور ان کو لانا ہمارا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اعلان کیسا پہنچا دیا کہ ہر روح میں خانہ کعبہ کے حج کی تڑپ موجود ہے، اور خانہ کعبہ کی محبت میں اس طرح ان کے دل کی کیفیت بدلتی ہے کہ وہاں جانے کے لیے وہ رو پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عازمین حج لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے یہ عبادت، اور یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین آ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم پر اب عذاب کا حکم آ گیا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط کو اس علاقے کی طرف بھیجا تھا، اس لیے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے یہ بتانے کے لیے آئے کہ اس قوم کے لیے عذاب کا رب تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے۔ اس موقع پر جب وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم کو حضرت سارہ سے ایک بیٹے حضرت اسحاق کی بشارت دی۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی گئی تھی، اس وقت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ ایک اور بات بتاتے چلیں کہ حضرت سارہ کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بیوی حضرت کتورہ سے شادی کی تھی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں کریں گے۔ کتب تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات 175 سال کی عمر میں ہوئی تھی، واللہ عالم۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالی حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو، آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔